محترم سامعین، نماز جمعہ کی سنتوں کی رکعات کتنی ہیں، تعداد کتنی ہے، یہ سوال ہے۔ تو جواب نوٹ کیجئے۔ نماز جمعہ کی جو سنتیں کچھ پہلے ہیں اور کچھ بعد میں ہیں، ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو نوٹ کر لیجئے۔ اگر تو کوئی شخص نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ایسے ٹائم میں پہنچا ہے کہ ابھی تک خطبہ شروع نہیں ہوا، تو حدیث کے اندر کوئی تعداد مقرر نہیں ہے سنتوں کی، جتنی اس کے نصیب میں ہے وہ پڑھتا رہے۔ دو دو کر کے وہ سنتیں پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے۔ حدیث میں لفظ ہیں جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے اس کے مقدر میں کیا وہ پڑھتا رہے۔ 2 پڑھ کے بیٹھے، 4 پڑھ کے بیٹھے، اس کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، تعداد مقرر نہیں کی۔ اگر خطبہ شروع ہونے سے وہ پہلے آ گیا، ایک شخص آتا ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد، دوران خطبہ آیا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ 2 رکعت لازم پڑھ کر پھر بیٹھے، 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے اور 2 سے زائد بھی نہ پڑھے۔ ایک شخص آیا نا، بڑی معروف حدیث ہے، وہ ویسے ہی بیٹھ گیا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ آپ نے خطبہ روکا اور اس بندے سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 رکعتیں تو نہیں پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھو کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھو۔ اس سے ثابت ہوا کہ دوران خطبہ بھی 2 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھا جائے گا۔ ہمارے وہ بھائی جو دوران خطبہ نماز پڑھنے کے قائل فائل نہیں ہیں، وہ بھی اپنی اصلاح فرما لیں۔ میرے محبوب تو خطبے کے دوران صحابی کو کھڑا کر کے 2 رکعت پڑھا رہے ہیں، اور مطلق حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مسجد میں پہنچے اس حال میں کہ امام اور خطیب خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کیا پتہ چلا اسے کہ خطبے کے دوران آنے والا 2 رکعت پڑھے گا، وہ 2 سے زائد پڑھ نہیں سکتا اور 2 کے بغیر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ نماز جمعہ ادا ہوگی، 2 رکعت فرض پڑھ لی۔ اب بعد میں کتنی سنتیں ہیں اس کو بھی نوٹ فرما۔ ایک حدیث میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے اور ایک حدیث میں 4 رکعت پڑھنے کا حکم۔ دونوں حدیثیں ہیں، جس پر جس کا جی چاہے عمل کر لے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کوئی 2 سنتیں پڑھے تو وہ بھی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ جس طرح کسی کا جی چاہے تو مقرر کرنا کہ 14 رکعات ہیں، 4 سنتیں پہلے ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر 2 نفل ہیں، بیٹھ کر کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ جو میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی ہیں، یہ ساری صحیح احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ دلیل پیش کرے۔ ویسے رکعات کی تعداد بیان کرنا یہ اس کی اپنی طرف سے سمجھا جائے گا۔ احتیاطی ظہر پڑھ لیتے ہیں نا بعض ہمارے بھائی، احتیاطی ظہر، تو وہ ہمیشہ احتیاط میں ہی رہیں گے۔ اللہ کے ہاں نہ جمعہ قبول ہوگا نہ ظہر کی نماز قبول ہوگی۔ تو بہتر ہے احادیث پر عمل کرتے ہوئے اس ترتیب کے ساتھ رکعات پڑھی جائیں، جو ترتیب میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔